ہمیشہ اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ مالک بس توفیق دیتا رہے. جب وہ توفیق دیتا رہے گا نا تو خود بخود آسانیاں زندگی میں آتی رہے گی. وہ جب توفیق چھین لیتا ہے نا انسان سے، انسان بالکل ایک ایسے ہو جاتا ہے، وہ ایک مردے کی طرح، وہ زندہ مردے کی طرح ہو جاتا ہے. اس کا زندگی میں کچھ بھی کرنا بے معنی ہے، بیکار ہے. یقین کریں اس کا زندگی میں کچھ بھی کرنا بیکار ہے جب وہ آپ سے توفیق چھین لیتا ہے. جب وہ توفیق چھینتا ہے نا تو فرض نمازیں بھی آپ ادا نہیں کر سکتے. آپ کتنی کوشش کر لیں وہ اس طرف آنے ہی نہیں دیتا آپ کو، کیونکہ وہ ناراض ہوتا ہے، وہ نہیں آنے دیتا آپ کو. اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو رات کو کسی بھی پہر اٹھاتا ہے، آپ کو اپنے آگے کھڑا کر لیتا ہے. جب وہ آپ سے راضی ہوتا ہے، بات ہوتی ہے ساری توفیق کی. اور دعا ہمیشہ یہ کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت جب یاد آئے. دنیا کے کام بھی آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں، ہر چیز ساتھ ساتھ کرتے رہیں، لیکن یہ بھی دعا کریں کہ وہ آپ سے اس توفیق کو نہ چھینے. آپ کے ہاتھ سے نیکی کرنے کی توفیق، آپ سے نماز پڑھنے کی توفیق، یہ دعا اپنے لیے کرتے رہا کریں. آسانیاں پھر خود سے ہی بنتی رہتی ہیں، خود ہی ہوتی رہتی ہیں. جب آپ کو توفیق دے دے گا آپ کے ہاتھ سے کوئی بھی نیکی کروانے کی، تو پھر آسانیاں ہی آسانیاں. وہ اگر توفیق چھین لے، اور وہ توفیق چھینتا کس چیز سے؟ اس کو مغرور لوگ نہیں پسند، تکبر کرنے والے لوگ نہیں پسند. ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو عبادت ہم کرتے ہیں اپنے لیے. ہم نے اگر نماز پڑھی یا ہم نے کوئی بھی نیک کام کیا، وہ کیا ہم نے اپنے لیے. دکھاوا کس چیز کا؟ اور اگر ہم دکھا بھی رہے ہیں اس نیکی کا فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ آپ نے دکھانا ہے، وہ آپ نے نہیں دکھانا، لیکن آپ نے جو نیت کی ہے نا دینے کی، آپ نے جو چھپ کر کے نیت کی ہے، اصل بات ہی ساری اس کی ہے. وہ اگر نیک ہے پھر آپ دکھائیں نہ دکھائیں، جس کو دکھانا ہے اس نے دیکھ لیا ہے. لیکن دعا یہی کریں کہ وہ بس توفیق دیتا رہے آپ کے ہاتھ سے کسی بھی نیکی کی، کسی کا دل جوڑنے کی، کسی کی تکلیف سننے کی، آپ نماز پڑھنے کی، کسی کو کھانا کھلانے کی. بس وہ توفیق دیتا رہے، وہ توفیق نہ چھینے. ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں، ہم لوگ اگلے پہ کیا احسان جتا رہے ہوتے ہیں؟ ہم تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو آسانی رب تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھ دی ہے. اس میں کسی کو جتانے والی تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں کسی کو بتانے والی تو کوئی بات نہیں ہے. آپ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں. ہم جب کبھی نماز پڑھے ہوتے ہیں نا، ایک چیز اور اس میں بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا یا ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہرگز بھی اگلے کو کمتر نہ سمجھیں. کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ جو سامنے نماز نہیں پڑھ رہا یہ کوئی کمتر ہے، یا شاید میں بہت افضل ہوں. افضل صرف اللہ کی ذات ہے. یہ صرف اللہ کے لفظ یوز ہو سکتا ہے، عام انسان کے لیے نہیں یوز ہو سکتا. اور اگر ہم نے نماز پڑھ لی ہے، کوئی شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اب یہ رب ہی جانتا ہے وہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، پر ہمیں یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ بھئی میں بہت افضل ہوں اور میں نے اس لیے نماز پڑھی، میں بہت نیک ہوں میں نے اس لیے نماز پڑھی. نہیں، اس نے توفیق دی تو تم نے نماز پڑھی. وہ توفیق دے گا تو پھر تم نماز پڑھو گے. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے اس لفظ سے ناراض ہو جائے، بلکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اگر ایک انسان ایسے ہی بیٹھا ہے، آپ نماز پڑھے ہو، آپ تہجد پڑھے ہو، آپ 5 وقت کی نمازی ہو، آپ نیک بندے ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ نیکی قبول نہ ہو اور اس کا خالی بیٹھنا، اس کا خالی سونا قبول ہو جائے. کیا پتا؟ نہیں پتا نا ہمیں. ہم یہ بات دعوے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں افضل یا یہ افضل؟ اللہ جانے وہ افضل ہو سکتا ہے آپ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، آپ ساری زندگی ایسے نیک کام کرتے رہیں، ایسا کچھ کرتے رہیں کہ میں اللہ کو پسند آ جاؤں، اور وہ چیزیں اللہ پاک کو پسند نہ آئیں. اور وہ سامنے بیٹھا ہوا انسان شاید کسی کو ایک نظر مسکرا کے دیکھ لے، یا شاید کسی کی ایسی تکلیف وہ سن لے، کوئی ایسا چھوٹا سا عمل اس کو پسند آ سکتا ہے. ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. ہم اپنی نیکی کے ساتھ ہم مغرور نہیں ہو سکتے، ہم تکبر نہیں کر سکتے. یہ اس کو پسند ہی نہیں. عبادت کرنی آپ نے اپنے لیے، نماز پڑھنی آپ نے اپنے لیے، روزے رکھنے اپنے لیے، حج کرنا اپنے لیے، کسی کو کچھ دینا تو اپنے لیے دینا. اگر کسی کو ہے تو دوسرے ہاتھ کو بھی آپ کی خبر نہ ہو. بے شک نیتیں رب جانتا ہے، لیکن جتنی کوشش کریں، جو بھی نیک عمل کریں چھپ کے کریں، کسی کو مت بتائیں.
کوئی ایک ایسے عمل اپنے لیے خاص رکھ لیں جو آپ کسی کو مت بتائیں، کسی کو، چاہے وہ 2 روپے کی کسی کی مدد کیوں نہ ہو، پر وہ کسی کو شو نہ کرائیں، اس کو ڈی گریڈ فیل نہ کرائیں کہ تم ڈی گریڈ ہو یا تم کمتر ہو تو میں تمہاری یہ ہیلپ کر رہا ہوں۔ اللہ کے واسطے ہیلپ کریں اور خاموشی اختیار کریں۔ آپ کی عاجزی سے، آپ کی چیزوں سے نظر آنا چاہیے کہ آپ نے وہ مدد اللہ کے لیے کی ہے، نہ کہ کسی کو احسان جتانے کے لیے کی ہے۔ اس لیے رب سے دعا کرتے رہیں کہ رب وہ توفیق دیتا رہے، اور ایسی کوئی ہم سے غلطیاں ہو جائے تو رب اس کو معاف کرتا رہے، وہ معاف کر کے ہمیں توفیق دیتا رہے۔ یہ اسی کی عنایت ہے، وہ چاہے تو وہ توفیق دیتا رہے، اور وہ نہ چاہے تو ہم سے چھین لے، ہمیں بیکار کر دے، یہ سب اسی کی عنایت ہے۔